جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بلراج مینرا کے ایک بڑے ہی مشہور علامتی افسانے جس کا عنوان ہے وہ تو آج ہم وہ افسانے کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، جدید دور کے جو افسانے آج تحریر کیے جا رہے ہیں اس میں انسانی ذات کی تلاش ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو ہر افسانہ نگار نے اپنے مخصوص تخلیقی اسلوب اور صلاحیت کے تحت تحریر کیا ہے۔ افسانے وہ میں بلراج مینرا نے انسانی ذات کی تلاش کے موضوع کو بڑے ہی مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ مرکزی کردار وہ ایک اندھیری رات میں ماچس کی تلاش میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اندھیری رات میں وہ ماچس کے لیے بھٹکتا پھر رہا ہے۔ یہ بھی دراصل ایک علامت ہے، یعنی زندگی کے راز کو کھوجنے کی جد و جہد۔ ماچس روشنی کی علامت ہے، مگر افسانے میں ہمیں جا بجا اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ مثلا سماعت کیجیے گا، رات کالی تھی، خاموش تھی اور دور دور تا حد نظر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیمپ پوسٹوں کی مدھم روشنی رات کی سیاہی اور خاموشی کو گہرا کر رہی تھی۔ دوستو، افسانے میں مرکزی کردار وہ رات کی تاریکی میں وقت اور حالات سے بے خبر ہو کر اندھیرے راستوں میں ماچس کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ اسے سگریٹ سلگانے کی شدید خواہش ہے۔ اس کی یہ خواہش زندگی میں نئی چمک اور اجالا پیدا کرنے کی خواہش کی علامت ہے، مگر افسانے کے اختتام تک وہ تلاش جاری رہتی ہے۔ اس کی بے چینی اور تڑپ برقرار رہتی ہے۔ سماعت کیجیے گا ایک اقتباس، اس کے لبوں میں سگریٹ کانپ رہا تھا۔ آپ کے پاس ماچس ہے؟ ماچس؟ آپ کے پاس ماچس نہیں ہے؟ ماچس کے لیے تو میں وہ اس کی بات سنے بنا ہی آگے بڑھ گیا۔ دوستو، افسانہ انسان کی اپنے وجود سے بے خبری کی کہانی کو بھی بیان کرتا ہے، اور یہ بے خبری کا احساس ہمیں پورے افسانے پر حاوی نظر آتا ہے۔ مثلا ایک اقتباس سماعت کیجیے گا، وہ وقت سے بے خبر تھا، لیمپ پوسٹوں سے بے خبر تھا، سڑک سے بے خبر تھا، اپنے بدن سے بے خبر تھا۔ یہ افسانہ دراصل انسان کے اندرونی کرب کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب انسان خارجی دنیا سے یعنی کہ باہر کی دنیا سے اور اس کے حالات سے بیزار ہو جائے تو پھر اسے اپنے باطن کے دامن عافیت میں پناہ ملتی ہے۔ وہ اپنے اندر کی دنیا میں محو سفر رہتا ہے اور زندگی کی تلاش جاری رکھتا ہے۔ افسانے کے اختتام پر ایک ایسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے جو اپنے وجود کی تلاش میں ہے۔ وہ بے چینی اور اضطراب میں گرفتار ہے، اور یہ بے چینی، یہ اضطراب اور یہ بے سکونی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ افسانہ زندگی کے کبھی نہ ختم ہونے والے ایک سفر کی علامت کے طور پر بھی سامنے آتا ہے۔ مرکزی کردار اپنی تلاش کے سفر میں بھٹک رہا ہے۔ وہ بے خبری سے صرف چلتا جا رہا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں آخر میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ مسلسل چلنے کے بعد بالآخر اسی مقام پر واپس آ جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ یہ افسانہ گہری معنویت کا حامل ہے، اور اس میں علامتی نظام نے اس افسانے کی معنویت کو مزید وسعت عطا کی ہے۔ بلراج مینرا نے موجودہ دور کے انسان کی جو ذہنی کشمکش، اضطراب اور درد و کرب ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ شہناز اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے اردو افسانے کا علامتی و اسلوبیاتی مطالعہ میں اس افسانے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ طرز اظہار و اسلوب کے لحاظ سے ان کا افسانہ وہ بھی قابل ذکر ہے۔ حالانکہ یہ کہانی تو علامتی ہے، لیکن اس کا انداز بیانیہ ہے۔ دوستو، افسانے کا موضوع دراصل انسانی ڈر اور خوف کو پیش کرنا تھا کہ جس کو واضح کرنے کے لیے ماچس کو علامت بنا کر زندگی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے اس افسانے میں دکھایا گیا۔ افسانے کا آغاز اور انجام تلاش پر ہوتا ہے۔ شعور کی رو کے ذریعے یعنی شعور کی رو کی ٹیکنیک کے ذریعے مرکزی کردار کا ذہن ماضی، حال اور مستقبل کی کڑیاں باہم ملاتا جاتا ہے۔ افسانہ بیانی انداز کا ہے۔ کردار کا کوئی تعارف اس افسانے میں نہیں کروایا گیا، اور رات کی تاریکی میں ماچس کی تلاش میں جب مرکزی کردار ایک لیمپ پوسٹ سے یعنی کہ ایک لالٹین سے سگریٹ سلگانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کوشش میں اسے پولیس پکڑ لیتی ہے اور اسے تھانے لے جا کر بند کر دیتی ہے۔ مگر وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ چند لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ ماچسیں بھی لیے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پہ بہت ساری ماچسیں بھی ہیں۔
चुनाचे पुलिस वाले उसे आवारा गर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं और कुछ देर के बाद उसे वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई शख्स उसे सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस नहीं देता। चुनाचे वापसी पर वो एक ऐसे शख्स से मिलता है और उससे माचिस मांगता है जो खुद भी माचिस की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। चुनाचे वो दोनों माचिस की तलाश में अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चुनाचे इस अफसाने में इंसान की दरबदरी और तन्हाई को भी दिखाया गया है कि माचिस जैसी गैर ज़रूरी चीज़ की खातिर जदीद दौर का इंसान दुख उठा रहा है, तकलीफ़ से गुज़र रहा है, दर बदर भटक रहा है। यानी आज का इंसान उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, उन गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे भाग रहा है कि जिनके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों के पीछे भागकर ख़ुद को दुख में मुब्तला कर रहे हैं, ख़ुद को तकलीफ़ में, कर्ब में मुब्तला कर रहे हैं। चुनांचे यही इस अफसाने का एक अहम मौजू उभर कर हमारे सामने आता है।